چٹاخ تھپڑ کی گونج نے لاؤنج میں بیٹھے حارثی نفس کو اپنی جگہ پر ایک پل کے لیے ساکت کر دیا تھا، مگر اگلے ہی لمحے سب حرکت میں آ گئے تھے۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ جرت کیسے ہوئی تمہیں تھپڑ مارنے کی؟ شرم نہیں آئی میری سی پھول سی بچی پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے؟ ہاور، ہوا کیا ہے؟ کیا کیا ہے نائمہ نے؟ امی نے آگے بڑھ کر اس کا بازو دبوچتے ہوئے پوچھا۔ اچھا بھلا تماشا لگ گیا تھا، اور گال پر ہاتھ رکھے شوق کی حالت میں تھی تو وہ بھی چہرے پر سختی سے جائے دانت بینجے کھڑا تھا۔ بکتا کیوں نہیں؟ کیوں مارا ہے تھپڑ؟ صدیق صاحب نے آگے آ کر اس کے کندھے کو جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا۔ بیٹا ان کے قد سے 4 انچ اوپر چلا گیا تھا، اس کی اس حرکت پر وہ اسے تھپڑ نہیں مار پائے تھے، اور جیسے وہ تن کر کھڑا تھا شدید غصے میں ہونے کے باوجود شدید رد عمل کا اظہار نہیں کر پائے تھے، ورنہ جتنے غصے کے تیز گرم مزاج تھے کوئی اور ہوتا تو مار کر رکھ دیتا۔ جوان بیٹے کی جوان مردی کا شدت سے احساس اجاگر ہوا تھا۔ ابھی 1 ہفتہ بھی نہیں ہوا شادی کو، تمہاری یہ مجال میرے سامنے ہی نائمہ کو تھپڑ دے مارا۔ بھائی جان دیکھ رہے ہیں آپ؟ بی بی پھپھو نے واویلا شروع کر دیا۔ بس کوئی بھی ہم میاں بیوی کے درمیان نہیں بولے گا، اور پھپھو بند کریں یہ تماشا۔ بہت عرصے اس گھر نے آپ کا یہ ڈرامہ دیکھ لیا، ایسے ہی واویلا مچا کر آپ نے ہمیشہ میری امی کو مار پڑوائی۔ آج پتہ چلا اس درد کا جو ہم لوگوں کو ہوتا تھا، ایسے ہی دل پر ہاتھ پڑتا تھا۔ ہمارے جب ابا آپ کی لگائی بجائی پر امی کو ہم سب کے سامنے پیٹتے تھے، اس گھر پر حکمرانی کرنے کے لیے آپ نے کیسے کیسے نہیں امی کو تنگ کیا، ہم سب جانتے ہیں۔ تو بس سمجھ لیجئے جیسی کرنی ویسی برنی، بساط پلٹ گئی ہے۔ وہ چلا رہا تھا۔ ایک بار پھر ہر کوئی اپنی جگہ پر ساکت کھڑا تھا۔ نائمہ کے آنسوؤں میں روانی آ گئی تھی۔ اس انکشاف کے بعد ہاور نے اس شادی سے پسند سے نہیں کی، بلکہ بدلہ لینے کے لیے کی ہے۔ صدیق صاحب کے چوڑے کندھے ایک اندیکھے بوجھ سے ایک دم ڈلک گئے تھے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو ہاور؟ تم نے یہ شادی، ایسی تربیت تو میں نے نہیں کی۔ امی سے حیرت اور دکھ کے باعث پوری بات ہی نہ کی گئی۔ وہ اندر سے بے حد خوف زدہ بھی تھیں۔ بیٹے کی اس حرکت کی جواب دہی انہی سے ہی تو ہونی تھی۔ وہ صدیق صاحب کے عتاب کا نشانہ بننے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھیں۔ بچپن سے لے کر جوانی تک آپ کو ہاں مہاں ابا کے غصے کا شکار دیکھا ہے، محض اس وجہ سے کہ آپ دادی اور بیوہ پھپھو کے ساتھ ناروا سلوک کرتی تھیں، جبکہ بات اس کے الٹ تھی۔ دادی اور پھپھو نے ہمیشہ آپ کا جینا حرام کیے رکھا، اس خوف کے بنا پر کہ اگر آپ کو دبا کر نہ رکھا تو وہ بے آسرا ہو جائیں گی، حالانکہ آپ ایسی نہیں۔ اور ابا جو اس گھر کے سرپرست ہیں، کبھی بھی دونوں طرف توازن نہ رکھ پائے۔ ماں اور بہن کے حقوق تو ازبر رہے، بیوی اور بچوں کے حقوق کیا ہیں اس کا علم ہی نہیں۔ آج سے 5 سال پہلے جب ابا نے پھپھو کی غلط بیانی پر آپ کو مارا تھا تو اسی دن میں نے ٹھان لی تھی، اس کا بدلہ میں نے یوں ہی تڑپا کر دوں گا۔ ہاور چہرے پر پتھروں کی سی سختی سے جائے بولتا چلا گیا، اور اس کے ارادوں نے ایک معصوم دل کو لرزا کر رکھ دیا۔ ایسا میں ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ میری بیٹی گری پڑی نہیں ہے، باپ نہیں تو کیا ماں تو زندہ ہے۔ چلو نائمہ میرے کمرے میں چلو۔ جب تک یہ ناک رگڑ کر اپنی اس حرکت کی معافی نہیں مانگے گا اور آئندہ ایسا نہ کرنے کی قسم نہیں کھائے گا، تم میرے پاس ہی رہو گی۔ پھپھو نے نائمہ کا ہاتھ پکڑ کر سختی سے کہا۔ ہاں بی بی لے جاؤ نائمہ کو اپنے کمرے میں، دیکھتا ہوں میں کیسے نہیں یہ معافی مانگتا۔ اس کے ساتھ اس کی ماں کا بھی دماغ ٹھکانے نہ لگا دیا تو صدیق نام نہیں میرا۔ بہن کے انداز پر صدیق صاحب نے بھی یہ کہا۔ اگر یہ یہاں سے ہلی تو کھڑے کھڑے طلاق دے دوں گا۔ ساری عمر بیوگی کی زندگی گزاری ہے پھپھو نے، اور بیٹی متعلقہ کی گزارے گی۔ جانتے ہیں نا، ہمارے خاندان میں ایک متعلقہ کو چھوت سمجھا جاتا ہے، اور خاندان سے باہر شادی کرنا بھی گناہ مانا جاتا ہے۔ اگر آپ کو اس کی زندگی برباد کرنی ہے تو کر لیں، مجھے تو 4 کی اجازت ہے۔ ہاور کے جملے صدیق صاحب اور بی بی پھپھو کے ساتھ نائمہ پر بھی تیزاب کے چھینٹوں کی طرح پڑے تھے۔ ہاور، اللہ کا واسطہ ہوش کر کیوں مجھے اس بڑھاپے میں ذلیل کر رہا ہے؟ مت کر ایسی باتیں۔ سکینہ بیگم نے اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ ایسی بات ہے تو میں تمہاری ماں کو طلاق دے دوں گا۔
صدیق صاحب نے غصے میں چلاتے ہوئے کہا، دے دیں، جوان بیٹا ہے ان کے پاس، سنبھال لے گا۔ اچھا کماتا ہوں، ماں باری نہیں مجھ پر، اپنی بھانجی کا سوچیے اس کا کیا ہوگا۔ ہاور اپنی جگہ سے ایک انچ نہیں ہلا تھا۔ صدیق صاحب جاگ کی طرح بیٹھ گئے۔ دیتا ہے تو دے دے طلاق، اس ڈر سے میں اس کی زندگی جہنم نہیں بننے دوں گی۔ بی بی پھپھو نے عاقبت نا اندیشی دکھاتے ہوئے کہا اور نائمہ کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹا۔ چل نائمہ، اپنے کمرے میں چل۔ نائمہ، اگر تم یہاں سے ہلی بھی تو۔ ہاور کی دھمکی پر آنکھوں سے لبریز آنکھیں ماں کی جانب اٹھی تھیں۔ نہیں امی، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ مجھے منظور ہے ان کا ہر ظلم، ہر ستم، لیکن آپ جیسی زندگی نہیں۔ اور یہ ہم میاں بیوی کا آپس کا معاملہ ہے، آپ میں سے کوئی اس میں کچھ نہیں بولے گا۔ نائمہ نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا اور بات ختم کر کے اپنے اور ہاور کے کمرے میں بھاگ آئی۔ بیڈ پر اوندے منہ گر کر رونے لگی۔ ہاور سر جھٹکتا گھر سے نکل گیا۔ صدیق صاحب اور بی بی پھپھو بعد میں وویلا کرتے رہے۔ سکینہ بیگم چپ چاپ صوفے پر ہاتھ میں سر گرائے بیٹھی رہیں۔ بہت اونچے گھر میں بیاہا تھا زلیخا نے اپنی اکلوتی اور چہیتی بیٹی سمینہ کو۔ سمینہ کا شوہر بھی اکلوتا تھا، لیکن سمینہ کی بد نصیبی کے نائمہ ابھی سال کی تھی تو ایک کار ایکسیڈنٹ میں اس کا شوہر چل بسا۔ سمینہ نائمہ کے ساتھ بیوگی کی چادر اوڑھے اپنے میکے کی دہلیز پر آن بیٹھی۔ بیٹی کی غم میں اختر خان جلد ہی اس دنیا سے کوچ کر گئے اور صدیق کے کندھوں پر اپنی بیوی بچوں سمیت ماں، بہن اور اس کی ننھی بیٹی نائمہ کا بھی بوجھ آن پڑا۔ وہ ایک سرکاری دفتر میں معمولی ملازم تھے۔ سمینہ کو امیر شوہر نے خوب ناز و نم میں رکھ کر اس کی عادتیں بھی بگاڑ ڈالی تھیں، لیکن شوہر کی وفات کے بعد پتہ چلا کہ وہ کافی مقروض تھے۔ جو کچھ تھا قرض خواہوں کو دے کر خالی ہاتھ بائی کے گھر آن بیٹھی۔ ماں اور بیٹی کو ہر وقت یہی ڈر رہتا کہ اگر صدیق نے اپنے بیوی بچوں کے آگے انہیں کچھ نہ جانا تو پھر ان کا کیا ہوگا۔ تعلیم بھی واجبی تھی، کوئی ملازمت بھی نہیں کر سکتی تھیں۔ بس اسی ڈر کی بنا پر انہوں نے گھر میں سازشوں کا جال بچھا دیا۔ صدیق صاحب کو سکینہ سے متنفر کیے رکھا، ہر وقت کان بھرتی رہتی، اور صدیق کو بیوہ ماں اور بیوہ بہن کی اوبگا سے اتنا ڈر لگتا تھا کہ بیوی کے حقوق اکثر فراموش کر بیٹھے تھے۔ ہاور ان کا بڑا بیٹا تھا، وہ ایسے ماحول میں پل کر جوان ہوا۔ ماں کے آنسوں اور بے بسی اس کے گرم خون کو لاوا بنا ڈالتی تھیں۔ اور پھر کچھ سال بیشتر جب باپ نے پھپھو کی لگائی بجائی پر ماں کا گلا دبانے کی کوشش کی، ہاور نے پہلی بار بیچ میں آ کر ماں کو بچانا چاہا تو صدیق صاحب نے چلاتے ہوئے سکینہ کو دھمکی دی تھی کہ ابھی اسی وقت انہیں طلاق دے کر گھر سے نکال دیں گے۔ تب سکینہ بیگم نے ہاور کو تھپڑ مارتے ہوئے میاں بیوی کے معاملے میں نہ بولنے کا کہا تھا۔ اسی روز ہی ہاور نے دل میں یہ فیصلہ کر ڈالا تھا کہ وہ بہت جلد اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر نائمہ سے شادی کر کے اپنی ماں پر کیے ہر ظلم کا بدلہ لے گا۔ اچھی شکل و صورت اور بہترین ملازمت، رشتے سے انکار کیوں کر ممکن تھا، جبکہ ان کے ہاں شادی بھی خاندان سے باہر کرنے کا نہ رواج تھا۔ اس لیے ہاور اور نائمہ کی جٹ منگنی پٹ بیاہ ہو گیا تھا۔ آج ٹھنڈی چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے ہاور نے جس روز نائمہ کو تھپڑ مارا تھا، سمینہ کو بازی الٹ جانے کا احساس ہوا تھا۔ پھر آنے والے وقت نے انہیں اچھی طرح سمجھا دیا تھا وہ ماضی میں کیا کرتی آئی تھیں، کیسے کیسے بیج بوئے جس کی فصل آج وہ کاٹ رہی تھیں۔ بیٹی کی ویران شکل دیکھتی ہاور صاحب کے سامنے اسے بری طرح جھڑک دیتا، ذلیل کرتا، معمولی معمولی بات پر جھاڑ کر رکھ دیتا، اور یہ سب وہ خاص طور پر سب کے سامنے کرتا۔ وہ ان کی پھول سی بچی سے بدلہ لے رہا تھا، مرجھا کر رہ گئی تھی وہ چند دنوں میں ہی، لیکن وہ ہاور کی ہر زیادتی کو خاموشی سے سہ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی ہاور کے اس رویے پیچھے کیا محرکات ہیں۔ وہ یہ بھی تسلیم کرتی تھی ان سب باتوں میں اس کی ماں قصوروار تھی۔ وہ صبر کی عملی تفسیر بن گئی۔ صدیق صاحب اپنی جگہ پر شرمندہ تھے۔ اگر انہوں نے گھر میں توازن رکھا ہوتا تو آج جو بگاڑ نظر آ رہا ہے وہ کبھی نہ ہوتا۔ سکینہ کے ساتھ ان کا رویہ بدل گیا تھا، شاید اسی طرح ہاور ان کی بانجی کو اچھی طرح قبول کرے۔ سب مہرے اب ہاور کے ہاتھ میں تھے۔ سکینہ موقع ملنے پر بیٹے کو سمجھاتی، اس سے 2 چھوٹی بہنوں کو بھی ایک روز بیاہ کر جانا ہے، سوچو کیا سلوک ہو۔ ڈرا دیتی، لیکن وہ اپنے موقف سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ نائمہ کی زندگی اس نے کانٹوں بری کر ڈالی تھی۔
وہ اذیت پسند بن چکا تھا۔ جس بچے نے باپ کے ہاتھوں ماں کو آئے دن ذلیل ہوتے دیکھا ہو، وہ کیسے اس آدمی کی پیاری بانچی سے الطافات برت سکتا تھا۔ بس میری تو اللہ سے دعا ہے، اللہ نائمہ کو بیٹا دے، پہلی اولاد، اور وہ بھی بیٹا۔ میری نائمہ کے قدم تب ہی مضبوط ہو پائیں گے، بیٹے کی ماں بننے کے بعد ہی ہاور اس کی قدر کرے گا۔ بی بی پھپھو نے دوپٹے سے آنسو صاف کرتے ہوئے تہہ دل سے دعا کی۔ جب سے نائمہ کے گھر نئے مہمان کی آمد کی خبر سنی تھی، اٹھتے بیٹھتے وہ سب لوگ یہی دعا کرتے تھے کہ نائمہ کو اللہ بیٹا دے۔ سکینہ بھی ایک بیٹے کی ماں ہے، کیسے اس کے بیٹے نے سب کو دن میں تارے دکھا کر رکھ دیے ہیں۔ اللہ میری نائمہ کو بیٹا عطا کر دے۔ اٹھتے بیٹھتے یہی اور وہ بس یہی دعا کرتی تھیں۔ ہاور کا رویہ آج بھی نائمہ کے ساتھ سخت تھا، لیکن اس کی حالت کے پیش نظر وہ گھر میں کم ٹکتا تھا تاکہ اسے زیادہ سے زیادہ دور رہ کر اسے تکلیف پہنچا پائے۔ نائمہ کے صبر اور اپنی اماں کے فیصلے کو قبول نہ کرنے پر اس کے دل میں بغض کے بادل چھٹنے لگے تھے۔ پھر سکینہ بھی اسے موقع ملنے پر سمجھاتی تھیں، لیکن ہاور جیسے پھپھو اور ابا کو دیکھتا اسے غصہ چڑھنے لگتا۔ درد اس کی جان نکال رہا تھا، برداشت ختم ہو رہی تھی۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ ڈر سے دوہرے ہوتے اس نے ہاور کا ہاتھ سختی سے پکڑا تھا اور ہاور اس کے لرزتے ہاتھ کی لرزش پر کھپکپا کر رہ گیا تھا۔ فوراً ہی اسٹریچر پر اسے آپریشن تھیٹر منتقل کر دیا گیا تھا۔ جان کنی کا عالم طاری تھا، اس پر لبوں پر ایک ہی دعا کا ورد۔ سمینہ، سکینہ اور صدیق صاحب باہر اس کے لیے فکر مند دعا گو تھے۔ پھپھو تو بس اللہ سے ایک ہی دعا کیے جا رہی تھیں کہ اللہ اسے بیٹا عطا کر دے اور اس کی بیٹی کو بھی زندگی عطا کرے۔ آپریشن کامیاب رہا۔ جلد ہی اسے کمرے میں منتقل کر دیا گیا۔ چند گھنٹوں بعد نائمہ کو ہوش آ گیا تھا۔ پھر اس نے ہاور کی گود میں کمبل میں لپٹے وجود کی طرف ممتا سے سرشار ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ اللہ نے اس کی دعا سن لی تھی۔ اس نے رو رو کر سجدوں میں گر کر دعا کی تھی، اللہ اسے بیٹی عطا کرے۔ ارے دھیان سے! چھوٹی بہن کے اٹھانے پر ہاور تیزی سے بولا تھا اور اسی لمحے اس کی نظریں نائمہ سے ٹکرائی تھیں۔ آج بیٹی کا باپ بن کر اسے احساس ہوا تھا بیٹی کتنی نازک ہوتی ہے، کانچ کی طرح، کسی بھی سرد گرم رویے پر ٹوٹ جانے والی۔ نائمہ بھی تو کسی کی بیٹی تھی۔ نائمہ کی نظروں میں جو کچھ تھا ہاور کو سمجھ آ رہا تھا، تبھی وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے پاس آیا تھا۔ نئی زندگی مبارک ہو نائمہ، مجھے میرے گزشتہ رویے پر معاف کر دو۔ آج بیٹی کا باپ بن کر سمجھ میں آیا کہ کتنی نازک ہوتی ہے۔ ڈر گیا ہوں کہ میرے گناہوں کی سزا اگر میری بیٹی کو بھگتنی پڑے، اللہ نہ کرے۔ اپنی بات پر وہ خود ہی لرز گیا تھا۔ سب لوگ ہاور کی کایا پلٹ پر حیران رہ گئے تھے۔ ہر آنکھ اشک بار تھی۔ پھپھو نے بھی آگے بڑھ کر اپنی غلطیاں تسلیم کی تھیں۔ سب ایک دوسرے کی خطاؤں کو معاف کر چکے تھے۔ سکینہ نے صدیق صاحب کی، ہاور نے پھپھو کی، نائمہ نے ہاور کی۔ صرف اس ننھی رحمت کے آنے پر سارا ماحول یکسر بدل دیا گیا تھا۔ سچ ہے بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں۔ نائمہ نے پرسکون ہو کر آنکھیں مون لی تھیں۔ اس کی بیٹی اس کی زندگی میں رحمت بن کر آئی تھی۔ اس کے صبر کا پھل اسے دے دیا گیا تھا۔ وہ اللہ کی شکر گزار تھی جس نے اس کی دعاؤں کی لاج رکھ لی تھی۔ بھئی بیٹی کا نام کیا رکھا ہے؟ صدیق صاحب نے پوچھا۔ ہاور نائمہ کے منہ سے ایک ساتھ ادا ہوا تھا، رحمت۔ ہائے بھائی، اتنا اولڈ فیشن نام! ہاور کی چھوٹی بہن نے ناک سکوڑتے ہوئے کہا۔ پگلی، رحمت کبھی اولڈ فیشن نہیں ہوتی۔ دونوں ایک ساتھ نام لینے پر اور ہاور کے جواب دینے پر سب ہنس پڑے تھے۔ بے خبر سوئی ہوئی وہ سفید اور گلابی سی نازک پری جس کا نام رحمت رکھا گیا تھا، نیند میں شفاف اور معصوم سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر تھی۔ ہاور کو اس پر بے تحاشا پیار آیا تھا۔ جب بھی وہ اسے اپنی گود میں لے کر بیٹھ گیا تھا اور نائمہ نے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے اطمینان اور سکون سے آنکھیں موند لی تھیں۔